السلام علیکم ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کی سلطنت ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہر نازل کیا۔ ناظرین، اردشیر حضرت خالد بن ولید اور مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پے در پے فتوحات کا صدمہ لے بیٹھا۔ طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ اردشیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبریں سنائی جانے لگیں، لیکن اردشیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔ اردشیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تخت کی وراثت پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ وطن اور قوم پرست امراء وزراء نے اردشیر کی بیٹی آذرمدخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ آذرمدخت جوان سال لڑکی تھی اور بہت حسین بھی۔ یہ شاہ سوار اور تیغ زن تھی اور امور سلطنت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی۔ شہزادوں اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی، لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی۔ سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو رونتے چلے آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں فارس کا تخت پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا بن گیا تھا۔ وہاں سیاد خش نام کا ایک جوان آدمی تھا جو شاہی خاندان کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ محل کی دنیا کے باسی جانتے تھے کہ آذرمدخت سیاد خش میں جو دلچسپی لیتی ہے وہ عام قسم کی دلچسپی نہیں ہے۔ انہیں محل کے باہر جنگل میں بھی اکٹھے دیکھا گیا تھا، لیکن کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شہزادی شکار کھیلنے جایا کرتی تھی تو سیاد خش بظاہر اتفاق ادھر جا نکلتا۔ جب یہ شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ لیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیاد خش کو بے شمار جاگیر عطا کر دی اور اسے حکومت میں ایک اونچا رتبہ دے دیا۔ پھر اس نے سیاد خش کے خاندان پر نوازشات کا میہ برسا دیا۔ ملکہ عالیہ، ایک روز بوڑھے وزیر نے اسے کہا، آپ کو تخت پر اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ تخت خالی نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی یہ تخت آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ ہم نے آپ میں کچھ خوبیاں دیکھی تھیں۔ سلطنت کی حالت دیکھیں اور اس کے مطابق حکم جاری کریں۔ سلطنت کو مسلمانوں سے بچانا ہے، مگر آپ نے یہاں انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیا میں خود آگے جا کر لڑوں؟ آذرمدخت نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آدھا خزانہ تو یہ فوج کھا جاتی ہے۔ آج سے یہ میرا حکم ہے کہ کسی قلعے میں یا کسی میدان جنگ میں ہماری فوج شکست کھا جائے تو اس کے جرنیل کو قتل کر دیا جائے۔ ہم بزدلوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ملکہ عالیہ، وزیر نے کہا، اگر ہم شکست کھانے کے جرم میں جرنیلوں کو سزائے موت دینے لگتے تو اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ جرنیلوں سے محروم ہو چکے ہوتے۔ ملکہ عالیہ، جنگ ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار پر ختم ہوا کرتی ہے۔ ایک بار ہارا ہوا جرنیل ہر بار ہارا نہیں کرتا۔ ہمارے جرنیلوں نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں۔ آپ کے اس حکم کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک جرنیل کو سزائے موت دینے سے ساری فوج میں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ آپ جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ وزیر ہیں، آذرمدخت نے کہا، جنگ کی صورتحال پر آپ نظر رکھیں اور جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے کروائیں۔ ناظرین، ادھر مسلمان بڑھے آ رہے تھے، ادھر آذرمدخت سیاد خش کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ جوانی کے جذبات سے سرشار ضیافتوں اور شکار کی رسیاں ہوتی چلی گئی۔ سیاد خش کو اس نے اتنا اونچا رتبہ دے دیا تھا کہ وہ الٹے پلٹے حکم جاری کرنے لگا۔ ایک رات ملکہ عالیہ اکیلی باہر نکل گئی۔ اس کے محافظ دستے کے کمانڈر نے وزیر کے گھر جا کر اسے بتایا کہ وہ ملکہ عالیہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، وہ اکیلی باہر چلی گئی ہے۔ وزیر گھر سے نکلا، اس نے شاہی خاندان کے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چلا گیا جس طرف ملکہ عالیہ گئی تھی۔ محل کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت ہری بھری جگہ تھی۔ گھاس مخمل جیسی ملائم تھی، چاندنی بڑی ہی شفاف تھی۔ تھوڑی ہی دور سے نسوانی کہے سنائی دینے لگے۔ وزیر اور اس کے ساتھی دبے پاؤں جھاڑ پات اور درختوں کی اوٹ میں آگے آ گئے۔ انہوں نے ملکہ عالیہ اور سیاد خش کو فحش حرکات کرتے دیکھا۔ ان سب نے آگے بڑھ کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آذرمدخت نے ان سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں ملکہ کی تنہائی میں مخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس وقت تم ملکہ نہیں ہو۔ شاہی خاندان کے ایک فرد نے کہا، ادھر سلطنت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، ادھر تم بدکاری میں مگن ہو۔
واپس چلو، اگر میں تمہارا حکم نہ مانوں تو تمہارے ساتھ تمہاری تنہائی کے اس سیاد خش کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا، خاموشی سے تخت سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سیاد خش وہاں سے کھسک گیا اور آذر میدخت ان سب کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے روز اس خاندان کے ایک اور فرد شاہ پور کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ شاہ پور کو پہلے بھی تخت پر بٹھایا جا سکتا تھا لیکن وہ آگے جا کر لڑنا چاہتا تھا۔ اب آذر میدخت کے رویوں کو دیکھتے ہوئے اس نے تخت نشینی قبول کر لی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایک معتمد اور دانش مند آدمی فروخ زاد کو وزیر بنا دیا۔ ایک روز شاہ پور نے آذر میدخت کو بلا کر حکم دیا، تمہاری شادی نئے وزیر فروخ زاد سے کی جا رہی ہے۔ اگر تمہاری شادی بہت پہلے ہو جاتی تو تم سیاد خش جیسے عام آدمی کے ساتھ عشق و محبت کا یہ شرمناک کھیل نہ کھیلتی۔ اب میں تمہیں آزاد نہیں رہنے دوں گا۔ اس پر آذر میدخت نے کہا کہ فروخ زاد میری رعایا میں سے ہے، وہ میرا ملازم ہے، میرا غلام ہے۔ اچھی طرح سن لے شہزادی، شاہ پور نے کہا، تمہاری شادی فروخ زاد سے ہی ہوگی۔ حکم عدولی کی جرت تمہیں بڑے بھیانک انجام کو پہنچائے گی۔ 2-4 دنوں بعد آذر میدخت کو فروخ زاد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ فروخ زاد کوئی جوان آدمی نہیں تھا، اس کی عمر 60 سال سے کچھ کم تھی اور وہ تاریخ کے ایک مشہور جنگجو جرنیل رستم کا باپ تھا۔ شادی کی پہلی رات فروخ زاد حجلہ عروسی میں داخل ہوا اور آذر میدخت کی طرف بڑھا جو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے قریب نہ آنا، آذر میدخت نے اسے کہا، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ سمجھ رہی ہو؟ فروخ زاد نے کہا، کم عقل لڑکی، آج سے تم میری بیوی ہو۔ فروخ زاد آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کمرے کے اندر ہی سیاد خش جو کہیں چھپا ہوا تھا وہ عقب سے دبے پاؤں آیا اور فروخ زاد کو کمر سے دبوچ لیا، پھر اسے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا۔ سیاد خش اور آذر میدخت نے فروخ زاد کو پیٹھ کے بل کر کے ایک تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اوپر سے دبا لیا۔ فروخ زاد بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا، سیاد خش ابھی جوانی کی عمر میں تھا۔ فروخ زاد سانس رکنے سے تڑپا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر بے حس ہو گیا۔ سیاد خش وہاں سے چلا گیا اور آذر میدخت نے شاہ پور کو اطلاع بھجوائی کہ فروخ زاد حجلہ عروسی میں مر گیا ہے۔ محل میں ہنگامہ بپا ہو گیا، شاہ پور کے پیچھے طبیب دوڑے آئے۔ اس دور میں اس قسم کی موت کا سبب معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ فروخ زاد حرکت قلب اچانک بند ہونے سے مرا ہے۔ 2 ہی دنوں بعد فارس کا بادشاہ شاہ پور بھی اسی طرح پراسرار موت کا شکار ہو گیا اور آذر میدخت نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا اور اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ تخت کا کوئی وارث سامنے آئے گا تو وہ شاہ پور جیسے انجام کو پہنچے گا۔ تب یہ شک ابھرا کہ شاہ پور کو قتل کیا گیا تھا۔ آذر میدخت نے سیاد خش کو وزیر سے بھی اونچا رتبہ دے دیا۔ ناظرین، مدائن فارس کا دارالحکومت تھا۔ چند دنوں میں مدائن کی فوج صرف آدھی ہو کر رہ گئی، اس میں ہزارہا عیسائیوں کی جبری بھرتی کے ذریعے اضافہ کر لیا گیا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اور کس نے آذر میدخت کی آنکھیں نکال کر اسے جلا وطن کیا، آذر میدخت کی بہن پران دخت کو کس نے ملکہ بنایا اور مشہور جرنیل رستم کو کس نے تمام افواج کا کمانڈر ان چیف بنایا، اور کیسے رستم نے تمام افواج کو مسلمانوں کے خلاف مدائن میں اکٹھا کیا اور ایک بھرپور طاقت بن گیا۔